کارل گوستو یونگ کارل گوستو یونگ کو سمجھنے کی کوشش اس سوال سے شروع ہونی چاہیے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سائیکالوجی یعنی نفسیات بحیثیت علم دراصل کس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اگر جواب یہ ہو کہ نفسیات صرف رویے کی وضاحت کرتی ہے تو یونگ کا پورا کام غیر ضروری معلوم ہوگا۔ لیکن اگر جواب یہ ہو کہ سائیکالوجی یعنی نفسیات دراصل اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجربہ یعنی ایکسپیرینس خود کیسے وجود میں آتا ہے، تو یہ جو یونگ کا کام ہے ایک سینٹرل اہمیت لے گا۔ یعنی ہاؤ ایکسپیرینس کمز انٹو بینگ، اس کی بنیاد پر جو یونگ کا فلسفہ ہے وہ ایک سینٹرل اہمیت کا حامل ہے۔ یونگ کا بنیادی موقف یہی تھا، یعنی یونگ نے نفس کو سائیکی کا نام دیا۔ یونگ کہتا تھا جو سائیکی ہے یہ کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایپی فینومینن نہیں ہے، یعنی جو دماغ کی کیمیائی سرگرمی کا محض سیکنڈری نتیجہ ہو وہ نفس نہیں ہے، بلکہ یونگ کہتا تھا جو سائیکی ہے یا نفس ہے خود ایک ایسی حقیقت ہے جسے کسی اور چیز میں تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ یونگ کا یہ کلیم ایک انٹولوجیکل کلیم ہے، یعنی ایک وجودی دعویٰ ہے، اور اس کلیم سے جو یونگ کا فلسفہ ہے نفسیات کے بارے میں وہ کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یونگ ایک سوئس ڈاکٹر تھا جس نے ابتدا میں سگمنڈ فرائیڈ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا۔ یونگ اور فرائیڈ دونوں دوست بھی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصہ تک انہوں نے کام کیا۔ فرائیڈ اسے اپنا جانشین سمجھتا تھا، لیکن یہ تعلق ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹنے کی وجہ کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ ایک بنیادی فلسفیانہ اختلاف تھا۔ فرائیڈ کے نزدیک جو لاشعور ہے یعنی جو انکانشیس ہے وہ بنیادی طور پر جنسی یعنی سیکسول اور ایگریسو امپلسز یعنی جارحانہ خواہشات کا ذخیرہ ہے جو شعور نے دبا رکھا ہے۔ یعنی جو انکانشیس ہے اس کو یہاں فرائیڈ نے ایک پرسنل اور ایک نیگیٹو حیثیت دی۔ انکانشیس کی یہ جو پکچر، یہ جو نظریہ پیش کیا فرائیڈ نے، یونگ کو یہ نظریہ ناکافی لگا، کیونکہ اس نے جو تجزیے جو انالیسس کیے تھے اپنے مریضوں کے خوابوں کی صورت میں اور جو آرٹسٹ تھے ان کے تخیل کی صورت میں، اسی طرح مختلف جو سیولائزیشنز تھیں ان کے جو میتھیکل سٹوریز تھیں ان کا تجزیہ کر کے یونگ کو ایسی مشترک شکلیں ملیں، حالتیں ملیں جو کسی ذاتی ایکسپیرینس سے وضاحت نہیں پا سکتی تھی، یعنی ان کی بنیاد کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ایک ایسا مریض جس نے کبھی کوئی قدیم دیومالائی کہانی یا داستان نہیں پڑھی ہو اور وہ ایسے خواب دیکھ رہا ہو جن کی ساخت ہزاروں سال پرانی داستانوں سے ملتی جلتی ہو، تو یہاں یونگ کا یہ نظریہ کہ جو انکانشیس ہے وہ کوئی ذاتی چیز نہیں ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یہ مشاہدہ فرائیڈ کے جو نظریہ ہے انکانشیس کا اس میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہاں سے یونگ نے
ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ یہ یونگ اور فرائڈ کا جو اختلاف تھا وہ صرف ٹیکنیکل نہیں تھا، بلکہ یہ اختلاف ایک ایپسٹمولوجیکل لیول پر تھا۔ سیگمنڈ فرائڈ انکانشیس کو یعنی لاشعور کو بالآخر شعور کے ذریعے مکمل طور پر قابل فہم سمجھتا تھا۔ فرائڈ کا جو سائیکو انالیسس ہے یا جو فرائڈ کا مشاہدہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو خواہشات ہیں انسان کی وہ انکانشیس میں دبی ہوئی ہیں اور ان کو انالیسس کر کے انالیسس کے ذریعے ان کو کانشیس ڈومین میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے فرائڈ کا، یونگ کے نزدیک کچھ زیادہ آپٹیمسٹک ایکسپیکٹیشن ہے فرائڈ کی، کیونکہ یونگ کا خیال یہ تھا کہ جو انکانشیس ہے، جو لاشعور ہے، اس کی کچھ ایسی لیئرز، ایسی تہیں ہیں جو کبھی مکمل طور پر شعور میں یعنی کانشیس میں ضم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جو انکانشیس ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اجتماعی ہے، وہ کولیکٹیو ہے اور فرد کی زندگی سے پہلے بلکہ نوع انسانی کی پوری تاریخ سے پہلے موجود ہے۔ یہ ایک بنیادی ڈفرنس ہے، یہاں سے یونگ کا جو نفسیات میں کنٹریبیوشن ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور یہیں سے یونگ کی جو انالیٹیکل سائیکالوجی ہے یعنی تجزیاتی نفسیات، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یونگ کے نزدیک جو سائیکی ہے اس کی دو سطحیں یا دو سطحوں پر سائیکی کو منقسم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا نام اس نے دیا پرسنل انکانشیس یعنی ذاتی لاشعور، جو ہماری اپنی زندگی کے بھولے ہوئے یا دبائے گئے ایکسپیرینسز یا تجربات پر مشتمل ہے۔ دوسرے کو یونگ نے نام دیا کولیکٹیو انکانشیس یا اجتماعی لاشعور، اور یہی کارل گوستاو یونگ کی سب سے بڑی ڈسکوری یا دریافت تھی۔ اجتماعی لاشعور یا کولیکٹیو انکانشیس کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنی زندگی میں سیکھیں یا حاصل کریں، بلکہ یہ ایک انہیرنٹ، ایک وراثتی ساخت ہے، ایک ایسا فطری ڈھانچہ جو ہر انسانی ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر انسانی جسم ایک خاص بائیولوجیکل ساخت یا سٹرکچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دعوے کو آنٹولوجیکل نقطہ نظر سے دیکھیں تو یونگ یہ کہہ رہا ہے کہ سائیکی یا نفس کی گہرائی میں کوئی خالی بے شکل جگہ نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک آرگنائزڈ سٹرکچر موجود ہے، ایک منظم ساخت موجود ہے۔ اور اگر ہم اسے ایپسٹمولوجیکل لیول یا ایپسٹمولوجیکل نقطہ نظر سے دیکھیں تو سوال یہ بنتا ہے، ہم اس کولیکٹیو سٹرکچر کو، اس اجتماعی ساخت کو کیسے جان سکتے ہیں جبکہ یہ بذات خود کبھی براہ راست شعور میں نہیں آتی؟ یونگ کا جواب یہ ہے کہ ہم اسے براہ راست نہیں بلکہ اس کے اظہار کی صورتوں سے پہچانتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اور وہ اظہار کی صورتیں یا مینیفیسٹیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ یونگ کہتا ہے ڈریمز،
اس کی صورتیں ہیں، اسی طرح جو میتھیکل سٹوریز ہیں، ریلیجس سمبلز ہیں، اور آرٹ کے مختلف ذریعے ایسی چیز ہیں جس سے ہم اس کی صورتیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے انٹولوجیکل نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر تنہا، مکمل طور پر خالی صفحہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان ایک ایسے نفسیاتی ورثے کے ساتھ زندگی شروع کرتا ہے جو اس سے پہلے ان گنت نسلوں کے ایکسپیرینسز یا تجربوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یونگ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اجتماعی لاشعور یعنی کولیکٹیو انکانشس کے یہ بنیادی ڈھانچے جو کسی خاص شکل کے نہیں بلکہ ممکنہ شکلوں کے سانچے ہیں، یونگ ان کو نام دیتا ہے آرکیٹائپ کا۔ یونگ کہتا ہے کہ آرکیٹائپ کوئی مخصوص تصویر نہیں بلکہ ایک ایسی حالت ہے جو مخصوص حالات میں مخصوص تصویروں کی شکل اختیار کر سکتی ہے یا مخصوص تصویروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی یونگ ایک ایگزامپل دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ندی کا خشک راستہ کسی خاص پانی کی شکل نہیں رکھتا، مگر جب پانی بہتا ہے تو وہ اس راستے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ماں کا تصور ہے، ماں کا جو آرکیٹائپ ہے، ہیرو کا آرکیٹائپ، پھر اسی طرح ایک بوڑھے دانشور کا آرکیٹائپ، یہ سب مختلف ثقافتوں میں مختلف لباس پہن کر آتے ہیں، مگر ان کی بنیادی ساخت مشترک یعنی کامن رہتی ہے۔ یہاں یونگ اور پلیٹو ایک دوسرے کے کچھ قریب آتے ہیں۔ پلیٹو کی جو فارمز ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایک گہری مماثلت رکھتے ہیں، کیونکہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ جو ظاہری ایکسپیرینسز ہیں، تجربے ہیں، ان کے پیچھے کچھ ایسی ساختیں ہیں، کچھ ایسا سٹرکچر ہے جو خود تجربے سے پہلے موجود ہے۔ یعنی ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو پلیٹو ہے اس کی جو مثالی جو آئیڈیل فارمز ہیں وہ ایک غیر نفسیاتی حقیقت میں موجود ہیں، لیکن یونگ کے جو آرکیٹائپس ہیں وہ سائیکی کے اندر ایک نفسیاتی توانائی کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ یہ پلیٹو اور یونگ کا ایک بنیادی ڈفرنس ہے، سائیکی اور اس کے پیچھے جو تجربے ہیں یا اس کی جو ساخت ہے اس کو لے کے۔ اب یہاں سے یونگ ان آرکیٹائپس میں سے کچھ کو تفصیل سے کھولتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے وہ جس کو ڈسکس کرتا ہے وہ ہے جو ہمارا سوشل ویل یا سماجی نقاب ہے، جس کو پرسونا کہا جاتا ہے۔ یونگ کہتا ہے ہر انسان سماج میں، معاشرے میں جینے کے لیے ایک ایسا چہرہ بناتا ہے جو دوسروں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ آفس میں ایک سنجیدہ امپلائی یا ایک سنجیدہ ملازم، گھر میں ایک ذمہ دار بیٹا یا ایک رسپانسبل ہسبینڈ، محفل میں ایک خوش مزاج دوست،
یونگ کہتا ہے یہ نقاب ضروری ہے، سماجی زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے نقاب کو، اپنے ویل کو ہی اپنی مکمل شناخت یا مکمل آئیڈینٹی سمجھ کے بیٹھ جائے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ بات خاص طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں خاندانی عزت، سماجی حیثیت یعنی سوشل سٹیٹس اور لوگ کیا کہیں گے کا دباؤ نقاب کو غیر معمولی طور پر مضبوط بناتا ہے، اور اکثر انسان اپنی حقیقی خواہشات اور اپنے نقاب کے درمیان فرق کرنا بھول جاتا ہے، اور یہاں سے یونگ ایک عجیب بات سامنے لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نقاب کے بالمقابل، یعنی نقاب کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، ایک اور حصہ ہے جسے یونگ شیڈو کا نام دیتا ہے، یعنی سایہ۔ نقاب کے بالکل مقابل یعنی آمنے سامنے ہے۔ سایہ سائیکی کا وہ حصہ ہے جسے ہم نے شعوری یا نیم شعوری طور پر اپنے آپ سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نقاب سے میل نہیں کھاتا، یعنی ہمارا غصہ، ہمارا حسد، ہماری خود غرضی اور ہماری وہ خواہشات جنہیں ہم اخلاقی طور پر ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ یہاں سیگمنٹ فرائڈ سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک دبی ہوئی چیز بنیادی طور پر جنسی توانائی ہے، یعنی سیکسول فورس ہے، جبکہ یونگ کے نزدیک شیڈو، سایہ، ہر وہ چیز ہے جسے میں اپنے بارے میں تسلیم کرنے سے انکاری ہوں، یعنی ہم نے اس کو دبایا ہوا ہے، اس شیڈو کو۔ اور یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ سایہ یا شیڈو کو کم نہیں کیا جا سکتا، صرف تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان اپنے سائے سے مکمل انکار کرتا ہے، وہ اسے دوسروں پر منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دوسروں میں وہی عیب دیکھنے لگتا ہے جو دراصل اس کے اپنے اندر دبا ہوا ہے۔ یہی وہ نفسیاتی میکینزم ہے، وہ سائیکولوجیکل میکینزم ہے جو کولیکٹیو لیول پر، جو اجتماعی سطح پر تعصب، فرقہ واریت اور دشمنی کی بہت سی شکلوں کی جڑ میں کار فرما ہے۔ اب یونگ ہمیں ایک اور کنسیپٹ سے متعارف کراتا ہے، اینیما اور اینیمس۔ اینیما مرد کے اندر موجود فیمینین یعنی نسوانی یا زنانہ نفسیاتی پہلو ہے، اور جو اینیمس ہے وہ عورت کے اندر موجود مردانہ نفسیاتی پہلو ہے۔ چنانچہ اینیما اور اینیمس ایک جوڑے کی شکل میں ہمیں یونگ اس سے متعارف کراتا ہے، اور یونگ کہتا ہے کہ یہ اینیما اور اینیمس ایک اہم جوڑا ہے۔ یونگ کا کہنا تھا کہ ہر مرد کی
سائیکی میں، ہر مرد کے نفس میں ایک نسوانی یعنی فیمینین یا عورت کا پہلو شامل ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر عورت کی سائیکی میں ایک مردانہ پہلو موجود ہوتا ہے جو اس کے شعوری سماجی طور پر متعین جو جنسی کردار ہے اس کی تکمیل کا حصہ بنتا ہے۔ یہ نظریہ آج کے تناظر میں کچھ متنازع یا کنٹروورشل بھی لگ سکتا ہے، اور اسے بغیر تنقیدی نظر کے قبول کرنا مناسب نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بنیادی وزڈم ہے، ایک بنیادی بصیرت تھی۔ وہ بنیادی بصیرت یہ تھی کہ نفسیاتی ٹوٹیلٹی یا سالمیت کے لیے انسان کو اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے جو اس کے سماجی یعنی سوشل سسٹم میں میل نہیں کھاتے۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام آرکیٹائپس کو یونگ ایک مرکزی یا ایک سینٹرل پوزیشن دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں سے ایک جو سب سے سینٹرل چیز ہے جس کو یونگ نہایت مرکزی چیز سمجھتا ہے وہ ہے حقیقی سیلف، یعنی جو سیلف ہے وہ ان آرکیٹائپ میں سب سے اہم اور سب سے مین چیز ہے۔ اب ہم یونگ کے فلسفے کے سب سے اہم تصور کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے سیلف یعنی حقیقی خودی۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر جب ہم میں یا سیلف کہتے ہیں تو ہمارا اشارہ اپنی ایگو یا انا کی طرف ہوتا ہے، یعنی وہ حصہ جو سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور جس سے ہمیں اپنی روزمرہ آئیڈینٹی یعنی شناخت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یونگ کہتا ہے کہ یہ میں یا سیلف ہماری پوری شخصیت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یونگ کے مطابق انا یا ایگو صرف کانشیس مائنڈ کا مرکز ہے، جبکہ جو حقیقی سیلف ہے وہ پوری شخصیت کا مرکز ہے۔ اس حقیقی سیلف میں کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ دونوں شامل ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے۔ فرض کریں سمندر میں ایک برفانی پہاڑ تیر رہا ہے۔ پانی کے اوپر جو تھوڑا سا ٹکڑا یا حصہ نظر آتا ہے جس کو ہم آئس برگ کہتے ہیں، یہ ایگو ہے، یعنی یہ کانشیس مائنڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اس آئس برگ کے نیچے جو حصہ چھپا ہوا ہے وہ لاشعور ہے یا انکانشیس مائنڈ ہے۔ اب ان دونوں کو، کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ کو ملا کر جو مکمل وجود بنتا ہے وہ سیلف ہے، وہ یونگ کی وہ سیلف ہے جس کو وہ حقیقی سیلف کہتا ہے۔ اسی لیے یونگ کہتا ہے کہ ہماری انا خود کو سب کچھ سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب یہاں یونگ ایک اور سوال اٹھاتا ہے، یا ایک اور سوال یہاں ایک گہرے مطالعے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے، اگر ہمارا حقیقی خود یعنی ریئل سیلف اتنا وسیع ہے تو کیا ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ یونگ
اس کا جواب دیتا ہے ہاں، لیکن یہ ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ اور اس سفر کو وہ ینگ کہتا ہے خود کی تکمیل، یعنی انڈیویویشن، انڈیویجول سے نکلا ہوا ہے انڈیویویشن، جس کا مطلب ہے خود کی تکمیل۔ اب ینگ کی جو یہ خود کی تکمیل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کامل ہو جائے یا اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان آہستہ آہستہ، گریجولی، سلولی اپنے آپ کو بہتر طور پر جاننے لگے، اپنے آپ کو یعنی جو نو دائی سیلف اور سیلف اویئرنیس ہے اس تک پہنچنا شروع کرے۔ انسان اپنے جو سماجی نقاب ہے، جو پرسونا ہے، اس کو اور اپنے شیڈو کو پہچانے اور اس کو قبول کرے، اپنی کمزوریوں سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کرے اور اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ایک متوازن شکل دے۔ ینگ کے نزدیک ایک پختہ انسان وہ نہیں ہے جو بے عیب ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے اندر روشنی اور تاریکی یعنی ڈارکنیس دونوں کو پہچانتا ہو۔ آگے چڑھ کر ینگ جو سب سے اہم بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انکانشیس یعنی لاشعور ہماری نظروں سے اوجھل ہے تو پھر ہم اسے کس طرح جانیں، یعنی اپنے انکانشیس کو ہم کس طرح جان سکتے ہیں۔ ینگ کہتا ہے کہ لاشعور یعنی انکانشیس ہم سے مسلسل بات کرتا ہے، لیکن اس کی زبان مختلف ہے، اس کی لینگویج مختلف ہے۔ ینگ کہتا ہے کہ ہمارے انکانشیس یا لاشعور کی جو سب سے اہم زبان ہے وہ ڈریمز ہیں، وہ خواب ہیں۔ یہاں کارل گوستاو ینگ اور فرائیڈ میں پھر فرق سامنے آتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق خواب یا ڈریمز بنیادی طور پر دبی ہوئی خواہشات کی تکمیل ہوتے ہیں۔ اگر شعوری زندگی میں ہم کسی چیز کو نظر انداز کر رہے ہوں تو خواب اکثر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے ینگ ڈریمز کو مستقبل بتانے والی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ انہیں انسان کے اندرونی نفس کا پیغام قرار دیتا ہے، اور یہ ینگ کا ایک نہایت اہم کام ہے نفسیات کی فیلڈ میں۔ ینگ نے صرف خوابوں کا یعنی ڈریمز کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کی قدیم سویلائزیشنز، ریلیجنز، میتھولوجیز اور جو لوک کہانیاں ہیں ان کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ ایک جیسے کردار اور ایک جیسی علامتیں یعنی سمبلز بیان کرتے ہیں۔ مثلا ہیرو، دانا بزرگ، ماں یا تاریکی سے روشنی کی طرف سفر۔ ینگ کے مطابق یہ اتفاق نہیں ہے، یہ دراصل اجتماعی لاشعور یعنی کولیکٹیو انکانشیس کے اظہار ہیں۔ یعنی مختلف سویلائزیشنز، مختلف تہذیبیں ایک ہی نفسیاتی حقیقت کو مختلف زبانوں اور مختلف علامتوں کے ذریعے بیان کرتی ہیں۔ اب ایک بہت دلچسپ سوال آتا ہے، کیا ینگ خدا پر یقین رکھتا تھا؟ اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں۔ ینگ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا کے وجود کو سائنٹیفک
طریقے سے یا سائنسی طور پر ثابت کر سکتا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ نفسیاتی اعتبار سے گاڈ امیج یعنی خدا کی علامت انسانی نفس میں ایک انتہائی طاقتور حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں، چاہے فلسفہ اور مذہب خدا کے وجود پر بحث کریں، لیکن سائیکالوجی یعنی نفسیات اتنا ضرور کہہ سکتی ہے کہ خدا کا تصور انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونگ مذہب کو صرف وہم یا خرافات کہہ کر مسترد یا ریجیکٹ نہیں کرتا۔ ایک اور یونگ کے کانسیپٹ کی جانب بڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں سنکرونوسٹی یعنی معنی خیز اتفاق۔ یونگ کے اس منفرد تصور جس کو سنکرونوسٹی کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی دوست کے بارے میں شدت سے سوچ رہے ہیں اور اچانک اس وقت اسی دوست کا فون آپ کے پاس آ جاتا ہے، یا آپ کسی خاص مسئلے پر غور کر رہے ہیں، اس پر کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اچانک ایک ایسی کتاب، ایک ایسا شخص یا ایک ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو اس مسئلے کا جواب دے دیتا ہے۔ عام طور پر ہم اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن یونگ کہتا ہے کہ بعض اتفاقات صرف اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درمیان ایک میننگ فل کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ میننگ فل کنیکشن اس کو یونگ سنکرونوسٹی کہتا ہے۔ یعنی وہ کاز یعنی سبب سے نہیں بلکہ معنی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جس پہ یونگ بحث کرتا ہے وہ ہے نفسیاتی دکھ یعنی سائیکولوجیکل سفرنگ۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یونگ کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شعوری زندگی یعنی کانشیس لائف اور ہماری لاشعوری حقیقت انکانشیس ریالٹی، ان دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم صرف دوسروں کو خوش کرنے میں لگ جائیں اور جب ہم صرف اپنا پرسونا بنانے میں لگے رہتے ہیں، یا ہم اپنے جو شیڈو ہے اس کو دبانے میں لگے رہتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہماری سیلف ہے یعنی ٹوٹیلٹی آف کانشیس اینڈ انکانشیس مائنڈ وہ سامنے نہیں آتی، اور جس کی وجہ سے ہم اپنی اصل شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی ریئل سیلف سے، اپنی اصلی شخصیت سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خالی پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ ہر دکھ صرف بیماری نہیں ہوتا، بعض اوقات دکھ ہماری شخصیت کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کے دور میں یونگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یونگ
صرف 20ویں صدی کا بہت بڑا فلسفی اور نفسیات دان نہیں تھا، بلکہ آج بھی اس کی چیزیں ریلیونٹ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارل یونگ آج 21ویں صدی میں ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ میرے خیال میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ وہ اہم ہے ہمارے لیے۔ آج ہم سوشل میڈیا کی زندگی یا سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہر ایک فیس بک، انسٹاگرام پر اپنی شخصیت اور اپنے شیڈو کو، اپنے سائے کو لے کے پھرتا ہے۔ اب جو ہمارا پرسونا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہے، دفتر میں اور ہے، گھر میں اور ہے، ہماری دوستی میں اور ہے، ہمارے دوستوں کے درمیان اور ہے۔ تو پرسونا مختلف شکلیں اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح ہم لائکس، فالوورز اور دوسروں کی ریکمنڈیشن میں اپنی جو شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن جتنا ہمارا تعلق باہر کی دنیا سے بڑھ رہا ہے، اتنا ہی بعض اوقات ہمارا تعلق اپنے اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI یا مصنوعی ذہانت ہماری زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، لیکن اگر ہر سوال کا جواب ہمیں فوراً مل جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہماری بات سننے کے لیے موجود ہو، تو ہم شاید اپنے اندر کی خاموش آواز سننا ہی بھول جائیں گے۔ یونگ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل ترقی صرف ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہے، بلکہ اصل ترقی یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، اپنے شیڈو کو، اپنے سائے کو قبول کرے اور اپنے سماجی نقاب کو، جو سوشل ویل ہے، اس کی حدود کو سمجھے اور انسان اپنی حقیقی ذات یعنی سیلف کی طرف سفر جاری رکھے۔ ناظرین، اگر آخر میں مجھے کارل گوستاو یونگ کے پورے فلسفے کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو میں یوں کہوں گا، انسان صرف وہ نہیں جو اسے اپنے بارے میں معلوم ہے، اس کے اندر ایک وسیع، گہری اور مسٹیریس پر اسرار دنیا آباد ہے، اور زندگی کا اصل سفر اسی دنیا کو دریافت کرنے کا سفر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کارل گوستاو یونگ صرف ایک ماہر نفسیات نہیں، بلکہ انسان کو سمجھنے والا عظیم مفکر تھا۔ بہت شکریہ۔